بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 156 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیات نمبر 51 سے 52 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مختلف انبیاء و رسل کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح کی بات کی گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کی گئی، حضرت صالح کی بات کی گئی، یعنی مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ کی بابت گفتگو ہوئی۔ اب یہاں سے سبھی انبیاء کرام کو عموماً اور حضور علیہ السلام کو خصوصاً دو چیزوں کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال کے اوپر توجہ دینی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات الحلالات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ یعنی حلال چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو یعنی فرائض و نوافل میں سے نیک اعمال کی کثرت کرو، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں، فَأُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ، پس میں ان کاموں پر تم کو جزا دوں گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لیجئے، أَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ دِينُكُمْ أَيُّهَا الْمُخَاطِبُونَ، اے ملت اسلام کے مخاطبو، یہ بات جان لو، تمہارا دین یعنی تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ تم اس کے اوپر قائم رہو، اسی کے اوپر کار بند رہو۔ امتوں واحدہ، حال یہ ہے کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ امتوں واحدہ یہ حال لازمہ واقع ہو رہا ہے، اور ایک قراءت میں انا کی بابت گفتگو کر رہے ہیں کہ انا جو ہے یہ نون کی تخفیف کے ساتھ ہے، اور دوسری قراءت میں حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اور نون کی تشدید کے ساتھ ہے جیسے، اور یہ اس وقت اگر اسے حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اور نون کی تشدید کے ساتھ ان نہ پڑھا جائے تو یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَاحْذَرُونِ، یعنی میرا خوف رکھو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات الحلالات واعملوا صالحا من فرض ونفل انی بما تعملون علیم فأجازیکم علیہ۔ اس آیت مقدسہ میں اگرچہ
بظاہر خطاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، مگر مراد ہر نبی اور ہر رسول ہے، یعنی ہر نبی کو اس کے زمانے کے اندر یہی حکم تھا کہ اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے حوالے سے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام کا خاصہ عصمت ہے، یعنی وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو یہ ہدایت ہے کہ پاکیزہ کھانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، تو امت تو بطریق اولا اس کی مخاطب ہوگی، بلکہ اصل مقصود ہی امت کو ہدایت کرنا ہے۔ علماء نے اس حکم سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا عمل دخل ہے، یعنی ان دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ حلال کھانا ہی بندے سے عمل صالح کرواتا ہے۔ جب غذا حلال ہو تو نیک عمل کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور جب غذا حرام ہوتی ہے تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود اس میں مشکلات آ جاتی ہیں، جیسے کہ حدیث مقدسہ میں بھی ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، ان کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، لباس بھی حرام ہوتا ہے، اور حرام ہی ان کو غذا ملتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ گویا دعاؤں کی مقبولیت اور عمل صالح کا کرنا یہ حلال غذا کے اوپر موقوف ہے۔ اسی لیے حکم فرمایا اے پیغمبرو، حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور فرائض و نوافل اچھے سے ادا کرو، نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے سارے کاموں سے واقف ہوں، جاننے والا ہوں، اور اس کے اوپر میں تمہیں جزا دوں گا۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، واو کے بعد مفسر علام نے وَعَلَمُوا لفظ نکالا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان یہ فتح حمزہ کے ساتھ ہے، اور حاضی یہ ان کا اسم ہے، اور امتکم یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے، اور لفظ امہ جو ہے یہ حال لازمہ ہے، اور واحدتن اس کی صفت لازمہ ہے، امتن کی صفت واحدتن یہ واقع ہو رہی ہے۔ اور دوسری قرأت اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نون کی تخفیف کے ساتھ اور حمزہ کے فتح کے ساتھ، یعنی ان ہے، اور یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اور اس کے اندر تیسری قرأت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نون کے تشدید کے ساتھ ہے اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، اسے وَإِنَّ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر اسے وَإِنَّ پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہوگا، جملہ مستانفہ پر عطف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ معطوف علی المستانفہ جو ہوتا ہے وہ خود بھی مستانفہ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اے موجودہ عربی عجمی لوگو، بے شک آج جس دین اسلام کی تم کو تبلیغ کی جا رہی ہے، اور تم جس کے ماننے پر سینکڑوں شرطیں لگا رہے ہو اور نہ ماننے کے لیے ہزاروں بہانے تم بنا رہے ہو، اب یہ تمہارا دین کوئی نیا نرالا انوکھا اور ناقابل عمل مشکل دین نہیں ہے، بلکہ ابتدائے انسانیت سے جاری و نافذ وہی امت واحد دین برحق ہے، وہی عقائد توحید و رسالت، قیامت، حیات آخرت، عذاب و ثواب اور فرائض عبادت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات الہیت اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات پر صدق قلبی کے ساتھ اور اقرار لسانی کے ساتھ ماننا اور قبول کرنا ہی ہے۔ یہی ایک دین برحق آدم صفی اللہ سے اب چلتا چلتا محمد الرسول اللہ تک آ گیا ہے، اور اسی دین کبریا کا نام پہلے دین آدم، پھر دین نوح، پھر دین ابراہیم، پھر دین موسیٰ، پھر دین داود، اور پھر دین مسیح ہوتا رہا۔ وہی دین اب مکمل، مضبوط، ثابت و سالم ہو کر ہر طرح کی فسخ اور نسخ، تبدیلی اور بھول چوک، نسیان سے محفوظ و مامون ہو کر اسلام اور سلامتی کا نام پا کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔
یہی دین اب تا ابد سلامت رہنے والا بھی ہے اور سلامتی دینے والا بھی ہے۔ تمام نبیوں کی بعثت، تمام امتوں کو دعوت اسی عقیدہ ایمان پر ہوئی ہے۔ اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس دین کے اوپر کار بند رہو، اسی کے اوپر مکمل تم اپنا انحصار رکھو، اور اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب اسی دین کو ہم نے مکمل اور سالم بنا کر سب کو ہم نے یہی نصیحت کی ہے، انا ربکم فاتقون، میں ہی تمام مخلوق کے ارضی و سماوی ہو، لوح و قلم ہو، جنت و دوزخ ہو، سب کا خالق و مالک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب حکم کیا ہے؟ اے لوگو، تم سے بھی وہی فرمایا جا رہا ہے جو پہلی امتوں سے فرمایا گیا، فتقونی، ہوش کے ناخن لو اور مجھ سے ڈرتے رہو، میرے قہر و عذاب سے، میری سزا و عذاب سے خوف کا تقوی رکھو، جہنم سے بچنے، جنت میں جانے، فنا سے مرنے، بقا سے جینے، عبادت میں طہارت کا تقوی رکھو، ورنہ یاد رکھو کہ پہلی امتوں میں ہلاکت سے وہی بچا جس نے اس دین کو قبول کیا، اور وہ ہلاک ہوا جس نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہی انجام تمہارا ہونا ہے، کیونکہ جب دین ایک ہے تو کفر و ایمان کا قانون بھی ایک ہے۔ بت پرستی کا شرک نہ پہلے جائز تھا نہ اب جائز ہے۔ دین نام ہے عقیدت کا، اور عمل نام ہے شریعت کا۔ عقائد کو دین، اعمال کو مذہب، تقلید کو مسلک، نوعیت کو مشرب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لفظ امتکم اور امتن ذکر کیا گیا ہے، تو امتن کے 7 معنی کیے جاتے ہیں۔ امت کا معنی دین، جیسے یہاں پر امتکم میں ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور دوسرا معنی قوم بھی ہوتا ہے، اور امت کا تیسرا معنی کفار، اور چوتھا معنی امت کا گروہ کیا جاتا ہے، اور 5واں معنی امت کا مومن مسلمانوں کی جماعت کیا جاتا ہے، اور 6واں معنی امت کا امام کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور 7واں معنی امت کا مدت کیا جاتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یا ایھا الرسل کے اندر 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کا فرمانا یہ ہے کہ یہ خطاب حکایت ہے اس بات کی کہ اپنے اپنے وقتوں میں سب انبیاء علیہم السلام کی طرف سے یہ شرعی حکم والا خطاب ہوتا رہا، کیونکہ حلال طیب خوراک ہر دین، ہر شریعت کا بنیادی عمل ہے۔ اختلافی قوانین و مسائل صرف فروعی اعمال میں ہوتے رہے، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا یہ خطاب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس لیے کہ اس خطابی حکم سے متصل انہی ابن مریم کا ذکر ہے۔ اور رسول جمع فرمانا یہ محاورتاً ہے یا تعلیم امت کے لیے تعظیماً ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب نبی کریم کو ہے تاکہ آپ کے اس عمل پاک سے یہ حلال و طیب خوراک کا حصول تا قیامت ہر مسلمان کے لیے سنت واجبہ مؤکدہ بن جائے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع ہر عادت و عبادت میں پوری فرض عین ہے، سوائے آپ کے خاصہ جات کے۔ اب طیبات کے معنی میں 3 قول کر رہے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس سے مراد پاک اور حلال غذائیں ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد لذیذ پھل اور غذائیں ہیں، اور بعض نے کہا اس طیبات کا معنی خوراک، لباس اور رہائش، یعنی تینوں چیزیں حلال ہوں، کچھ بھی حرام نہ ہو۔ اور کلو کا معنی ہے برتنا۔ وَأَنَّ هَذِهِ کی واو میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ واو سرے جملہ یعنی ابتدائیہ ہے، اور اس کا ما بعد جملہ علیحدہ ہے، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا یہ واو عاطفہ ہے اور ما بعد جملے کا عطف ہے ما قبل کلو کی پوری عبارت پر، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ عبارت کا تعلق یا ایھا الرسل کے خطاب سے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ بات اہل عرب کفار کو بتائی جا رہی ہے۔ ان هذه کی قراءت کے اندر 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں ان مشددہ ہے کیونکہ واو ابتدائیہ ہے، اور ابتدا میں ہمیشہ ان مکسورہ ہی ہوتا ہے، اور یہی قراءت درست ہے اور مکتوب و مشہور بھی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ انا مفتوحہ مشددہ ہے کیونکہ یہاں واو عاطفہ ہے جس سے ابتدائیت ختم ہوگی، اور درمیانے کلام میں ہمیشہ انا مفتوحہ ہی ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ
ان یا ان مخففہ من المشکلہ ہے اور یہ قراءت شاذ ہے۔